أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بخير وبك نستعين يا رب العالمين ثم يا رب العالمين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور تمام حمد و ثنا اور تمام عبادت کے جو لائق ہے وہ میرا رب کریم ہے، اور ہزاروں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ پروگرام اسلام اور خواتین میں ہوں آپ کی میزبان صدف اسلم، اور آج ہم اب اس پروگرام کے اندر جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ لائے ہیں میاں بیوی کے حقوق، یعنی کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سے حقوق ہیں، وہ کون سا حق ہے جو اللہ رب العزت نے بیوی کے ذمہ داری پر لگایا کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، اور بیوی کی کیا ذمہ داری ہے، کیا ہے وہ کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ تو یہ آج میں بتانے والی ہوں اپنے اس پروگرام اسلام اور خواتین میں۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسل انسانی کے فروغ کے لیے پاکیزہ زندگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تہذیب و تمدن معاشرہ قوم اس کا سب سے چھوٹا یونٹ یعنی کہ خاندان ہے۔ تہذیب و تمدن کی اساس جو ہے وہ انسانی خاندان جو ہے وہ اس کی اساس ہے، خاندان ہے۔ خاندان کی بنیاد میاں بیوی کے اس لافانی جذبے پر ہے کہ جس سے وہ اس خاندان کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے رشتے کو جو ہے وہ لباس سے ترجیح دی ہے، یعنی کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ لباس، یعنی کہ ایک دوسرے کا میاں اور بیوی یعنی شوہر اور اس کی بیوی جو ہے ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اب لباس ہیں، اللہ رب العزت نے نیک بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کا کیا کام ہوتا ہے کہ آپ کے عیبوں کو ڈھانک لینا۔ ایک پردہ ہوتا ہے درمیان میں جو آپ کے جسم کو جو ہے وہ لباس ڈھانک لیتا ہے۔ سردی گرمی سے آپ کو جو ہے آپ کا یہ لباس جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، اور یہ اچھی زینت کا اظہار کرتا ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، تو آپ کا اچھا لباس جو ہے وہ یہ اظہار کرتا ہے کہ یہ لباس جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور میں نے اپنے جسم پر یہ پہنا ہوا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو لباس قرار کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات فرمائی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ وہ اس لیے ہیں کہ جو خامیاں لباس جسم کی چھپاتا ہے، چاہے وہ مرد پہنے یا چاہے وہ عورت، جو خامیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں وہ چھپ جاتی ہیں اس سے۔ اسی لیے کہا کہ تمہاری بیوی کی اچھائیاں، تمہاری بیوی کی برائیاں تو یہ لباس چھپا دیتا ہے، تو تم اپنی بیوی کی برائیوں کو پردہ پوشی رکھو اس کی، اور اس کی باتوں کو پھیلاؤ نہیں، اس کی حفاظت کرو۔ وہ بہت کمزور ہے اور مرد جو ہے اس پر جو ہے حکمران ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کے شوہر کو جو ہے اس کا جو ہے حکمران بنایا ہے۔ عورت بہت نازک چیز ہوتی ہے، اس کو مارنے سے منع کیا گیا، اور یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے چہروں پر مت مارا کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ لباس ایسا ہے کہ جب وہ لباس پہنتی ہے تو چھپ جاتی ہے اس کی تمام عیب۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح اس کے عیبوں کو چھپاؤ، جو کمزوریاں ہیں اس کی، جو خامیاں ہیں اس کو چھپا کے رکھو۔ اسی طرح شوہر کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے بیوی کی، اور بیوی کو یہ حکم دیا گیا تم اپنے شوہر کی تمام تر خامیوں کو، برائیوں کو جو ہے چھپا کر رکھو، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ ایسا مضبوط رشتہ بنایا ہے کہ دیکھیں، اب میں نے ایک بات پہلے بھی کہی کہ سردی گرمی جب آتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے
کہ سردی گرمی میں بھی ہم اپنے لباس کو وہ کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، گرمی میں گرمی کے پہنتے ہیں، اور سردی آتی ہے تو سردی میں سردی کے لباس کو ہم زیب تن کرتے ہیں، اسے ویئر کرتے ہیں، پہنتے ہیں۔ سردی گرمی سے مراد ہے کہ غم اور خوشی، ایسا نہ ہو کہ تمہارے شوہر پر کوئی غم آ کے ٹوٹ جائے، کوئی بیماری آ جائے، اس کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، وہ مفلسی کی حالت میں چلا جائے، وہ غربت کی حالت میں چلا جائے، تو ایسا نہ ہو کہ بیوی اتنی کمزور پڑ جائے کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ نہیں، جب تمہارا شوہر کسی بھی حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو تو بھی اس کا ساتھ دیجئے، چاہے وہ غربت کی حالت میں ہو تب بھی اس کا ساتھ دیجئے، اور وہ اگر تکلیف میں ہو تب بھی، اور غم میں ہو تب بھی اس کا ساتھ دیجئے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہاری عورت جو ہے تکلیف میں ہے اور وہ بیماری میں ہے اور وہ پریشانی کے عالم میں ہے اور دکھ میں ہے تو اس کا ساتھ دو، کیونکہ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو ان سے بہت سارے رشتے پیدا ہوتے ہیں، اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر والدین ہوتے ہیں، اور والدین کے بعد بہن بھائیوں کے رشتے ہوتے ہیں، عزیز و قریب کے رشتے ہوتے ہیں۔ تو میاں بیوی جو ہے وہ ہر معاملے کے اندر اتنی اچھی اعتماد اور پرسکون سے ہر معاملے کو حل کرے، اپنی اولاد کو بھی لے کے، اپنے والدین کو بھی لے کے، اور اپنے عزیز و قریب کو بھی لے کے، کیوں اللہ رب العزت نے جو ہے یہ رشتہ بہت مقدس اور پاکیزہ بنایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شوہر پر کیا حق ہے بیوی کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوہر پر یہ حق ہے کہ وہ جو کھاتا ہے وہی اپنی بیوی کو کھلائے، اور وہ جو پہنتا ہے وہی اپنی بیوی کو پہنائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بیوی کے حق میں، یعنی شوہر کے لیے کہا گیا ہے کہ تم اپنی بیوی کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بد دعا نہ کرو، بلکہ اس کے حق میں دعا فرماؤ۔ اسی طرح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مومن شوہر اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت نہیں پسند آتی تو بہت ساری ایسی عادتیں بیوی کے اندر ہوتی ہیں کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اگر ایک عادت نہیں پسند آئی تو آپ اس کی اچھی عادتوں کو سوچ کر معاملات کو درگزر کریں، کیونکہ میاں جو ہے وہ بیوی کے لیے باعث سکون ہے، اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو مرد کے لیے سکون کا باعث بنایا اور بیوی کو شوہر کے لیے سکون کا باعث بنایا۔ تو میری بہنوں، میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے اور آپ مجھے سن رہی ہیں، تو کیا آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہیں؟ یا شوہر جو میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے میرے بھائیوں کو، تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے لیے باعث سکون ہیں؟ کیا وہ سکون کا معاملہ جو ہے وہ آپس میں طے کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ اس کا حسنی ہے، حسن جو ہے اس کا، یا اس کا فلسفہ جو ہے یہ اس پر ہی ہے کہ میاں بیوی اور بیوی مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے باعث سکون کا سبب بنے، باعث سکون بنے۔ تو اللہ رب العزت بہت رحم اور کرم کرنے والا ہے، تو سوچئے کہ تکلیفوں سے بچیے، اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنے شوہر کو بھی بچائیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو سن کر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمصدقات والصاحمین والصاحمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم واجر العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں
اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداری اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہیں رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاحزاب کی اللہ فرما رہا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ صبر کرنے والیاں، بڑی تفصیل سے بڑی خوبصورت آیت سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو مومن ہیں ان کے لیے مومن عورتیں ہیں، جو صبر کرنے والے مرد ہیں ان کے لیے صبر کرنے والی عورتیں ہیں، جو کامیاب مرد ہیں ان کے لیے کامیاب عورتیں ہیں، جو روزے دار مرد ہیں ان کے لیے روزے دار عورتیں ہیں، جو پارسا مرد ہیں ان کے لیے پارسا عورتیں ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اجر عطا فرمایا ہے ایسے مردوں کے لیے اور ایسی عورتوں کے لیے کہ جو عبادت گزار ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے عبادت گزار عورتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو بہت ہی اگر مختصر میں کہوں کہ اس آیت کو لے کر، حالانکہ اس کی تفسیر اگر بیان کرنے بیٹھیں تو بہت خلاصہ اور بہت ہی جامع چیزیں سامنے نظر آئیں گی، بس اتنا پیغام اپنے سننے والوں کو دینا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو رشتے ہیں ان کی قدر کیجیے، اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے جو شوہر کو مقام عطا فرمایا اور جو عورت کو مقام عطا فرمایا، جو بیوی کو مقام عطا فرمایا، وہ بہت ہی بلند مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اگر دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ وہ ایسی خاتون ہیں کہ جنہوں نے میرا ہر ایک لمحے ساتھ دیا، جب میں تکلیف میں تھا تب وہ میرے ساتھ تھیں، جب میں دکھ میں تھا تب وہ میرے ساتھ تھی، جب میں بھوکا تھا تب وہ میرے ساتھ تھی، اور ہمیشہ انہوں نے مجھے میرا ساتھ دیا۔ اور آپ ہمیشہ اپنی دوسری جو زوجہ محترمہ ہوتی تھی ان کے سامنے ان کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کی باتیں کیا کرتے تھے، انہیں ان کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اور سب سے مزے کی بات تو یہ کہ جب کوئی اچھی چیز گھر میں بنتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی دوستوں میں بھجایا کرتے تھے۔ تو یہ محبت ہے ایک شوہر کی اپنی بیوی کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پڑھیے اور جو ہے رسالت کو دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنی زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ گزاری، انصاف کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ہر تکلیف میں آپ ان کے ساتھ رہے، وہ آپ کے ساتھ رہیں۔ تو یہ تعلیم جو ملتی ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ملتی ہے، یہ تعلیم ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں شوہروں کا ادب کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان کی مشکل میں ساتھ دینے والا بنا، اور بیویاں بھی یہی دعا کریں کہ پاک پروردگار، شوہر بھی یہی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بیویوں کا ساتھ دینے والا، مشکلات میں، تندرستی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، آپ ان کی خوشی میں ہیں، غمی میں ہیں، ان کے ساتھ آپ رہیں، ان کی تکلیفوں کو دور کریں۔ یہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھے ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان جو ہے وہ اچھی زندگی گزارتا ہے تو اس کا اگر لائف پارٹنر بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ تو یقیناً میرا یہ پیغام آپ تمام تک پہنچا ہوگا، اور یہ دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یا اللہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں اور جو اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، پاک پروردگار ان کی زندگیوں میں خوشیاں، برکتیں، رحمتیں عطا فرما اور تمام کو خوشحالی عطا فرما۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتی ہوں، آگے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوتی ہوں۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان، اپنی ہوسٹ، اپنی دوست کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔